تحریر مجیب الرحمان شامی۔ میں لوہے کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا۔ نواب مشتاق احمد گرمانی پاکستان کے انتہائی ممتاز سیاستدانوں میں شمار ہوتے تھے۔ وزیر بحالیات رہے، داخلہ اور امور کشمیر کی وزارت سنبھالی، مغربی پاکستان کے گورنر رہے اور اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں رہیں اور پاکستان کے مسائل پر گفتگو ہوتی رہی۔ 1979 میں ان کا انٹرویو اپنے قومی ڈائجسٹ کے لیے کیا۔ پرانی فائلوں کی ورگردانی کرتے ہوئے نظر اس پر آ کر ٹھہر گئی۔ 44 برس پہلے ظاہر کیے گئے ان کے خیالات دیکھیے اور آج جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس پر نظر ڈالیے۔ دائرے کا سفر جاری ہے، آگے بڑھنے کے باوجود ہم آگے بڑھ نہیں پائے۔ سوال جواب کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ دیکھو تو صحیح مارشل لاء نے ہمیں کیا دیا ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ مارشل لاء کے ذریعے آنے والے اہل سیاست پر برستے ہیں، حالانکہ یہ تو پیداوار ہی اہل سیاست کی ہیں۔ یہ کہاں تھے؟ پاکستان انہوں نے فتح کیا تھا، انہوں نے بنایا تھا، یا انہیں ہم نے بنایا تھا؟ کیا آپ بھول گئے تقسیم کے بعد ہمیں کس قسم کا فوجی اسلحہ نہ ملا؟ صرف وہ سپاہی ملے جن کا وطن پاکستان تھا۔ فوجی سامان نام کی کوئی چیز تھی تو وہ اوور سائز بوٹ تھے جن میں ہندوستانی سپاہیوں کے مخنی پاؤں فٹ نہ بیٹھتے تھے، سو یہ ہمیں عنایت کر دیے گئے۔ پاکستان میں کوئی آرڈیننس فیکٹری نہ تھی، جغرافیائی صورتحال ایسی تھی کہ مناسب وسعت نہیں تھی، لیکن پاکستان کی عظیم الشان فوج کی تشکیل ہوئی۔ اس وقت ہمارے جوان لکڑی کی رائفلوں پر تربیت لیا کرتے تھے۔ سوال، سیاستدان آپس میں لڑ کر اپنے آپ پر سے عوام کا اعتماد اٹھا جو دیتے ہیں؟ جواب، سیاستدان کسی فرقے کا نام نہیں، در حقیقت پاکستان کا ہر باشندہ سیاستدان ہے اور اس کا حق ہے اپنے ملک کی سیاست سے متعلق رائے رکھنا، اس رائے کو منوانا اور اس پر عمل کرانا۔ سیاسی بلوغ پر آپ پہنچے ہیں تو قومی آزادی کا حق آپ کو ملا ہے۔ اس حق کو اچک لینے سے کچھ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کو میں غلبہ نہیں مانتا۔ میں لوہے کا یہ حق نہیں تسلیم کرتا کہ وہ انسانوں پر حکومت کرے۔ مارشل لاء مسائل کے حل کا نام نہیں ہے، اور آج تک کسی مارشل لاء نے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ آج کے حالات کو ہی دیکھیے، کیا انتشار 2 سال پہلے اس ماہ جون میں زیادہ تھا یا آج 79 کے جون میں زیادہ ہے؟ یہ عجب بات ہے کہ 58 کا مارشل لاء آیا تو انتخابات سبوتاژ ہو گئے، 69 کا مارشل لاء آیا تو انتخابی عمل مؤخر کرنے کے لیے اور موجودہ مارشل لاء لانے کے لیے بھی انتخابات کو مؤخر کر دیا گیا۔ گویا خلفشار تو ملک میں الیکشن سے ہوتا ہے نا ان کے نزدیک۔ ہر موقع پر الیکشن کے وقت خلفشار کے آثار نظر آتے تھے کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں ایوب خان کے عہدے سے لے کر آج تک ایک دور ہے۔ ملک نے صرف 2 ادوار دیکھے ہیں۔ 2 عہدوں سے گزرا ہوں، ایک 47 سے 58 تک کا دور اور پھر 58 سے آج تک کا دور۔ سوال، تو کیا 58 سے پہلے حکومت عوام کے پاس تھی؟ کیا اس دور میں عوام کے مسائل حل کیے گئے؟ جواب، مشکلات تھیں، مصائب تھے، لیکن معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے حالات کو ایک واضح رخ پر ڈالا، ملک کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، فوج نہیں تھی، ہمارے ہاں اتنا کپڑا نہیں تھا کہ مردوں کو کفن دیا جا سکے۔ تقسیم کے بعد مردے چٹائیوں میں دفن کیے گئے تھے۔ مغربی پاکستان میں کپڑے کے صرف 2 کارخانے تھے اور دونوں ہندوؤں کی ملکیت تھے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ڈالمیا کا نیم منہدم سیمنٹ کا کارخانہ تھا۔ یہ کل صنعتی کائنات تھی۔ 7 سال کے عرصے میں ملک نہ صرف روزمرہ کی اشیاء میں خود کفیل ہوا بلکہ برآمد بھی شروع کر دی۔ آخر یہ سب کس نے کیا؟ کون قوم کو بے سر و سامانی سے سہارا دے کر اس منزل پر لایا تھا؟ زرعی ترقی کے لیے نہروں کا وسیع جال کس نے بچھایا؟ انگریزوں نے 150 برس میں جتنا کام کیا تھا، پاکستان کے پہلے 10 برس میں وسعت اور رقبے کے اعتبار سے اس کے برابر آپاشی کا نظام فراہم کیا گیا۔ نہ بیرونی امداد لی گئی، نہ بیرونی مشیر بلائے گئے اور نہ بیرونی ٹھیکیداروں کو طلب کیا گیا۔ تھل بیراج، تونسا بیراج، غلام محمد بیراج اور گدو بیراج سب کس ملک کے انجینئرز نے بنائے تھے؟ اور پھر 58 کے بعد اپنے ہم وطنوں کے مقابلے میں غیر ملکیوں کو جس طرح ترجیح دی گئی اور جس طرح ان کی درآمد کی گئی، اس کو پیش نظر رکھ کر بتائیے برا کون تھا؟ ہم کہ وہ؟ آرڈیننس فیکٹری کب بنی؟ جوٹ ملز کب بنی؟ یہ کس نے بنائی؟ سڑکوں کا نظام کس نے بنایا؟ 52-53 میں پختہ سڑکوں کی بنوائی اوسطاً 1 میل روزانہ تھی۔ مشرقی پاکستان میں تقسیم کے وقت اتنی بجلی بھی پیدا نہیں ہوتی تھی جتنی ایک بڑا بجلی گھر پیدا کرتا ہے۔ بھارت کے برعکس ہمارا انتظامی ڈھانچہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔
تقسیم سے بھارت کے صرف 2 صوبے بنگال اور پنجاب متاثر ہوئے تھے، باقی سب صوبوں کی انتظامی کیفیت مستحکم تھی، جوں کی تو رہیں۔ انتظامی لحاظ سے ہمارے صرف 2 صوبے ہی بالغ کہے جا سکتے تھے، بنگال اور پنجاب، یہ دونوں بھی تقسیم ہو گئے۔ ان کی بھی اثر نو تشکیل کی ضرورت تھی۔ ہمارے پاس نہ ڈاکٹرز تھے، نہ بینکر، نہ سول سروس کے ارکان۔ ہمیں ورثے میں جو ملازمین ملے ان میں مستقل عہدے کے لحاظ سے ڈپٹی سیکرٹری سے اونچے حضرات 3 سے زیادہ نہیں تھے۔ سندھ میں ملازمتوں کا کیڈر بمبئی کے ساتھ تھا۔ بلوچستان کی اپنی سروس ہی نہ تھی۔ سرحد کے 5 اضلاع کے سوا باقی تمام علاقہ مرکزی حکومت کے زیر نگین تھا۔ پھر یہ مرکزی حکومت نام کی کسی شے کا وجود ہی نہیں تھا۔ سیاستدان ارسطو اور افلاطون تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے محدود وسائل سے انتظامی ڈھانچے کو جنم دیا اور جذبہ آزادی اور بیداری کو بروئے کار لا کر پاکستان کو نامساعد حالات کے مقابل ٹھہرا دیا۔ مہاجرین کی آمد اور آباد کاری کا مسئلہ اتنا گھمبیر اور شدید تھا کہ دیکھا نہ سنا۔ اس سے پہلے اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ آبادی کے انتقال کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو مہاجر پاکستان پہنچے وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی اجتماعی آبادی کے برابر تھے۔ انہیں آباد کرنا ایک بڑا امتحان تھا۔ اللہ کا شکر ہے اس امتحان میں بھی کامیابی نصیب ہوئی۔ ہمارے عہد میں گوالدر پرامن طور پر پاکستان کا حصہ بنا۔ وہ قبائلی علاقے جو کسی بھی حکومت کا باقاعدہ حصہ نہیں تھے، پاکستانی سیاستدانوں کی مساعی ہی سے پاکستان کا حصہ بنے۔ میں نے ان علاقوں میں مزید فوجیں بھیجنے کے بجائے وہاں سے تمام دستے واپس بلا لیے تھے کہ میں ان دنوں قبائلی امور کا وزیر بھی تھا۔ صرف عقل اور سوجھ بوجھ سے کام لینے کی بدولت ہی قبائلی حضرات کو پاکستان میں شمولیت پر رضامند کیا جا سکا۔ اور تو اور کشمیر کے بارے میں جتنی قراردادیں اقوام متحدہ نے پاس کی، سیاستدانوں کے عہد ہی میں کی۔ ناظم رائے شماری تک مقرر ہو گیا۔ 58 کے بعد تو ان قراردادوں کو دہرایا ہی نہیں جا سکا۔ مسئلہ کشمیر کا حل تو دور کی بات ہے۔ 58 کے بعد تو ان قراردادوں کو دہرایا بھی نہیں جا سکا۔ مسئلہ کشمیر کا حل تو دور کی بات ہے۔